اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ حود علیہ السلام کی سٹوری میں تھے۔ آلریڈی 2 ایپیسوڈ ہو گئے ہمارے، یہ 3rd والا پارٹ ہے۔ کوشش کریں کہ فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو 3rd پارٹ میں سمجھ میں آ جائے گا ہم لوگ کیا ٹاپک پہ چل رہے تھے کر کے۔ الحمدللہ۔ تو ہمارا یہی تھا کہ حود علیہ السلام کی جب وہ چل رہا تھا تو لوگوں میں اتنا گھمنڈ تھا، بس پاورفل تھے، اسٹرانگ تھے، اس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ گھمنڈ آ گیا تھا۔ اب لوگوں نے جو قوم عاد تھی، قوم عاد حود علیہ السلام کو بولنے لگے کہ اگر آپ اتنے باتیں کر رہے ہیں تو آپ عذاب لا کر بتا دو۔ جیسے بہت سارے چیلنجز ہو گئے، اب بہت سارے آپ ڈیبیٹس ہو گئے ہیں، تو آپ عذاب لا کر بتاؤ۔ تو حود علیہ السلام وہ لوگوں سے بولنے لگے کہ اللہ کو معلوم ہے کب لے کر آنا ہے، جب اللہ تعالیٰ جب صحیح بہتر چاہے گا تب وہ لے کر آئے گا۔ آپ مجھ سے بحث مت کرو، آپ مجھ سے چیلنجنگ مت کرو۔ تو جب لوگوں نے حود علیہ السلام کو عذاب کی بات کی تو حود علیہ السلام نے پھر سورہ حود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حود علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور اب سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اب فری ہوں۔ جو تم لوگ جو شریک کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں، اب میں اس کے لیے میں اب اس سے فری ہوں۔ اگر آپ سب مل کر میرے لیے کچھ برا کرنا چاہتے ہو تو تم سب لوگ مل کر میرے ساتھ کر سکتے ہو، اور مجھے کچھ کرنے کے لیے مجھے مہلت بھی نہیں دینا، اگر آپ لوگ میرے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ حود علیہ السلام اب قوم عاد کو چیلنج کر کے بول رہے ہیں کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اب فری ہوں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بولنے کے باوجود بھی آپ بات نہیں سن رہے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ اب میں ان سے فری ہو گیا ہوں، اب تو ان کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حود علیہ السلام نے ان کو اوپن چیلنج دیے کہ آپ کو میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو پلاٹ کرنا ہے میرے اگینسٹ، آپ کو میرے کو ڈسٹروائے کرنا ہے، یا جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ بٹ یہ لوگ جب حود علیہ السلام نے ایسا کہا تو یہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ان کے نزدیک بھی نہیں گئے، حود علیہ السلام کے نزدیک بھی نہیں گئے۔ یہ سارا انسیڈنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ حود میں موجود ہے، اوکے۔ تو جہاں پر جب انہوں نے حود علیہ السلام کے نزدیک بھی نہیں گئے، وہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک ڈر تھا کہ کہیں اگر ہم لوگ حود علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ڈسٹروائے کر دے۔ وہ جانتے تھے، اندر سے ان کو ایک تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، پر وہ اپنے منہ سے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو سورہ مومنون میں وہ حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حود علیہ السلام کو بہت جلدی آپ لوگوں کو مدد آئے گی، آپ کیا آئے گی؟ بہت جلدی آپ کو مدد آنے والی ہے اور آپ اس ٹائم پر پچھتائیں گے نہیں۔ تو حود علیہ السلام جب یہ بات سنے تو حود علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، کیونکہ حود علیہ السلام کے پاس بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا تھا۔ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہے تھے، جب چیلنجز ہو رہے تھے، سب جب ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے حود علیہ السلام کی بات کو ایکسپٹ کیا تھا، بہت کم لوگ تھے جو حود علیہ السلام کے ٹائم پر لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اب حود علیہ السلام کو بتایا کہ بہت جلدی یہ سب ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب عذاب آنے کا شروعات ہو گئی۔ پہلے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے وہاں پر سوکھا بنا دیا، ہر ایک چیز ڈراٹ آ گئی۔ ڈراٹ یعنی کیا ہے؟ پانی بالکل جب نہیں رہتا، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سارے کھیت، ہماری جو فارمنگ ہوتی ہے، سب کچھ سوکھ جاتا ہے نا جب پانی نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے سب کچھ ڈراٹ آ گیا وہاں پہ، ہر ایک چیز، یعنی ان کو پانی نہیں تھا تو فارمنگ نہیں ہو رہی تھی، کیا جانوروں کو پانی نہیں ہے، دانے ڈالنے کے لیے پانی نہیں، کچھ بھی پانی نہیں، تو کمپلیٹلی ڈراٹ آ گیا تھا وہاں پر، اور وہ لوگ نہ بارش ہے نہ پانی ہے، تو سب کچھ سوکھا ہوا تھا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھا تو حود علیہ السلام نے لوگوں سے جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غصہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے،
سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام ان سے جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اگر آپ صرف استغفار کریں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی بہترین بارش بھیجے گا. آپ آلریڈی اسٹرانگ ہیں، اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اسٹرینتھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا دے گا. پر یہ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی. اور ایک ٹائم ایسا آیا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایک بادل آ رہا ہے، ایک ہیوج بادل آ رہا ہے، ایک بہت بڑا بادل آ رہا ہے. بادل کس کی نشانی ہوتی ہے؟ بادل بارش آنے کی نشانی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو لوگوں کو بتائی تھی، وہاں پہ ڈراٹ آ گیا تھا. ڈراٹ یعنی سب کچھ سوکھ گیا تھا وہاں پہ. جب سوکھ جاتا ہے اور کبھی بارش ہوتی ہے تو سوچے کتنی یعنی خوشی ہوتی ہے نا. تو یہ لوگ سوچنے لگے کہ بہت زبردست، بہت بڑا کالا بادل، بہت بھرپور بڑا بادل جب آنے لگا تو وہ سوچنے لگے کہ ماشاءاللہ سے یہ بارش ہونے والی ہے. سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا بارش آ رہا ہے تو یہ بڑے خوش ہو گئے. بٹ انفارچونیٹلی یہ بارش نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا تھا ان پر، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا تھا. تو اس کے لیے اگر ہم لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو دعا کرو ہمارے لیے. جب بارش ہوتی ہے تو دعا کرو. کیوں دعا کرنے بولا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ بارش ہمارے لیے رحمت ہے کیا ہمارے لیے کوئی تکلیف ہے، کوئی عذاب ہے، کوئی پریشانی ہے. کیونکہ یہ بارش کے لیے ہمیشہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمارے لیے برکت ہو، ہمارے لیے اس میں بہتری ہو. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ بادل کب تک برسیں گے، اور ہو سکتا ہے اتنا برسے کہ ہمارا نقصان ہو جائے. اس کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے دعا بتائی گئی ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے دعا پڑھو کہ تاکہ وہ ہمارے لیے رحمت والی بارش ہو. یہ لوگ کیا سوچے؟ یہ لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا بادل آ رہا ہے، اب یہ برسنے والا ہے. بٹ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ تھا، عذاب آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ لوگ خوش ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی ہوا بھیجی، اتنی ٹھنڈی ہوا بھیجی، اتنی کولڈ فریزنگ ہوا بھیجی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. جو بھی تھا وہ طوفان میں جو بھی جاتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا وہاں پر. تیز آندھی منحوس دنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیز آندھی کو منحوس دنوں میں بھیج دیا. ان دنوں میں اتنی تیز آندھی چلی کہ وہ دنیا میں تاکہ وہ دنیا میں ذلت کا عذاب چکھ لے. تو اللہ تعالیٰ اس فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا خطرناک طوفان بھیجا، ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. وہ طوفان اتنا زیادہ تھا کہ ان کو وہ ہوا جو تھے وہ ان کو اٹھا لیتی تھی، ان کو شیک کرتی تھی، وہ اتنا ہلا دیتی تھی، ان کو توڑ پھوڑ کر نیچے پھینک دیتی تھی. جیسے چھوٹے چھوٹے جو جھاڑ کے جو سٹیمز رہتے ہیں نا، وہ کیسے اگر وہ ہوے سے ٹوٹ پھوٹ کے نیچے گر جائیں گے تو کیسے ہو جائے گا. یہ اپنے آپ کو جو اسٹرانگ بولتے تھے، اپنے آپ کو اتنے لمبے لمبے پلرز کے جیسے مانتے تھے، اتنے ہائٹ میں زیادہ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی ہوا بھیجی ان کے لیے، ایسا طوفان بھیجا، ایسی کولڈ ایک ہوا بھیجی، ایسے ایک طوفان بھیجا جس میں وہ لوگوں کو ایسے ہوا سے اڑ جاتے تھے اور وہ شیک ہو جاتے تھے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر وہ نیچے پھینک دیے جاتے تھے جیسے چھوٹے چھوٹے جھاڑ کے ٹکڑے ہو. اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا تھا ان کو، کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا تھا، سوائے ہود علیہ السلام کے. اور ان کے ساتھ جو لوگ اسلام لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھی تکلیف نہیں پہنچایا. وہ ان سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف رکھا، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا طوفان بھیجا، ایسی ایک تیز ہوا بھیجی 7 رات 7 nights and 8 days کے لیے. کتنے دنوں کے لیے؟ 8 دنوں کے لیے اور 7 راتوں کے لیے. 7 nights and 8 دنوں کے لیے ایسی خطرناک تیز ہوا بھیجی کہ ہر ایک چیز ڈسٹروائے ہو گیا، اور یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا زمین پر پھینکا کہ وہ ایک کھجور کی جھاڑ کیسے رہتے، جب سوکھ کر وہ گر جاتے ہیں اس کے جھاڑ کے پتے تو کیسے ہوں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو طوفان میں اس طریقے سے عذاب دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الحقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی بھی اب نظر آ رہا ہے، یہاں پر جتنے لوگ تھے قوم عاد جو تھی، کوئی بھی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے کا ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں قرآن میں نہیں بتاتے یہ سٹوریز، یہ انسیڈنٹس، تو تمہیں معلوم نہیں ہوتا. ہم نے کچھ لوگوں کو نشانی بنا کر رکھا ہے دنیا میں تاکہ لوگ اس کی سے عبرت حاصل کریں، اور کچھ لوگوں کو ہم نے ان کی نام اور نشان مٹا دیا ہے جو نافرمانی کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے، ہم نے ان کی نشانی رکھی نہیں ہے. جیسے قوم عاد ہے، ہم نے ان کی نشانی رکھی ہی نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں رکھی تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ یہاں پر قوم عاد تھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے ان کی حفاظت کر دی ہے. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت سٹرونگ بنایا تھا. کن لوگوں کو؟ قوم عاد جو تھی، ہم نے ان کو بہت سٹرونگ بنایا تھا، ان کو آنکھیں دیے تھے، پاورفل چیزیں دیے تھے، بڑے بڑے گھر دیے تھے، بٹ یہ سب کچھ کام نہیں آیا، کوئی بھی چیز کام نہیں آئی. تو ہم لوگوں کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھی دماغ دیا ہے، آنکھیں دیا ہے، کان دیا ہے، میسج ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیوں نہیں چینج ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی پنشمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. تو ہمارے بھی ہم لوگوں کو بھی اس سٹوری سے ہم لوگوں کو بھی یہی سیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس بھی کوئی نالج آتی ہے، کب دین کی بات آتی ہے، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کر کے اس صحیح بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو نہیں ہے، بس صحیح دین کو، صحیح نالج کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے روکے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر اور ثواب دے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا ہود علیہ السلام کی سٹوری. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کوئی نئے پروفٹ کے سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.